علماء کرام، حفاظ کرام و شعراء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ گنہگار کے فہرست میں آپ کا بھی نام لکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سے مل کر نبی دو جہاں کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھنی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جشن غوث اعظم کا پروگرام، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، لائق مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات جنہوں نے اس پرفتن دور میں سرکار غوث اعظم کے محفل کا انعقاد کیا، علماء کرام کو دعوتیں پیش کی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ آپ کے اس خلوص کو، آپ کی اس عقیدت کو، آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، بہت زیادہ میں آپ کے روبرو نہیں رہوں گا، بہت مختصر سے وقت میں چند باتیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے آپ کے سماعت سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس سے قبل کہ کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع ہو، میں آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کم سے کم آپ بیداری کا ماحول پیدا کریں، کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ کے صدائیں بلند کریں۔ کوئی بات اچھی لگے، کوئی شعر پسند آ جائے تو کم سے کم نعرہ تکبیر، سبحان اللہ الحمدللہ کے صدا بلند کریں، تاکہ معلوم ہو کہ آپ بیدار ہیں، آپ بیدار ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور سن کر کے داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو میں یہ شعر کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ اس کا بن پائے کیا حساب و کتاب، جس کی آنکھوں نے دے دیا ہو جواب، اور اس کا خاموش رہنا بہتر ہے جس کا نیٹ ورک ہو گیا ہو خراب۔ آپ کا نیٹ ورک سلامت ہے، آپ سن رہے ہیں تو کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ کے صدائیں بلند کریں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے، یا رسول اللہ، جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے، اور جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، یا رسول اللہ، جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے، اور جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، اور قہر سے دیکھو تو شاداب چمن جل جائے، قہر سے دیکھو تو شاداب چمن جل جائے،
مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے، مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے، اور اے خوشا وقت جب موت کی ہچکی آئے، اے خوشا وقت جب موت کی ہچکی آئے، نور والے تیرے جلووں کا نظارہ ہو جائے، نور والے تیرے جلووں کا نظارہ ہو جائے۔ اور یا رسول اللہ دیکھیے ڈوب نہ جائے یہ بیچاری امت، یا رسول اللہ دیکھیے ڈوب نہ جائے یہ بیچاری امت، سرکار اب تو مدینے سے اشارہ ہو جائے، سرکار اب تو مدینے سے اشارہ ہو جائے، یا رسول اللہ دیکھیے ڈوب نہ جائے یہ بیچاری امت، سرکار اب تو مدینے سے اشارہ ہو جائے، یا رسول اللہ جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے، اور جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مانو یا نہ مانو یہ ضرور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے، ذرا اس واقعے کو سماعت کیجئے۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، ان کے خلافت کے دور میں ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، بہت پیسے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑا بد کردار بھی تھا، اس کے بہت بڑے برے افعال تھے، بہت بڑا خاطی تھا، پاپی تھا، لیکن حضرات اس کو ایک بہت بڑا شوق یہ بھی تھا کہ وہ نبی کونین پہ درود پاک کی کثرت کیا کرتا، اٹھتے بیٹھتے نبی پر درود پاک پڑھا کرتا۔ جب اس کی جاکنی کا وقت قریب آیا، جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس کا چہرہ کالا پڑ گیا، اور اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا ہو گیا، اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھتے تو ڈر جاتے، اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اسی کس پرسی کے عالم میں اس نے نبی کونین کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو آپ سے بہت محبت کرنے والا ہوں، آپ سے بہت عقیدت رکھتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے آپ پہ درود پاک پڑھا کرتا ہوں۔ ابھی وہ اتنا عرض کر ہی رہا تھا کہ آسمان سے ایک سفید پرندہ اترا، آسمان سے ایک سفید پرندہ اترا، اور اترنے کے بعد اس نے اپنے پر کو اس کے چہرے پہ پھیر دیا۔ اس کے چہرے پہ پھیرنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ چمکنے لگا، اس کا چہرہ چمکنے لگا، اور پوری فضا آسمان سے زمین تک پوری فضا مشکبار ہو گئی، اور مرنے سے پہلے اس کے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور اس کی روح قبر سے انصری سے پرواز کر گئی۔ جب اس کی لاش کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اس بندے پہ رحم فرمایا ہے کہ اس لیے کہ اس نے میرے محبوب پہ درود پاک پڑھا ہے، اور اس کے پڑھے ہوئے درود پاک نے اس کو قبر سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ درود پاک پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ مانو یا نہ مانو یہ ضرور ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے حضور کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، میں بہت پریشان ہو گئی، حضور کو تلاشتے تلاشتے مسجد نبی میں گئی کہ کہیں ہو سکتا ہے حضور مسجد نبی میں ہو۔ جب میں مسجد نبی میں حضور کو نہیں پایا تو میں اور پریشان ہو گئی، میں مدینے کے بازار میں آئی کہ کہیں سرکار مدینے کے بازار میں ہو، لیکن بازار میں بھی حضور کو نہیں پایا تو میں بہت پریشان ہوئی۔ تلاشتے تلاشتے میں جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچی تو میں نے کیا دیکھا، نبی کونین اپنا ہاتھ مبارک اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں جنت البقیع میں جتنے مردے ہیں ان کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا، ایک سبق مل گیا، ایک ذہن ملا کہ قبرستان میں مردوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے مانگنا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ نبی کی پیاری سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سنت ہے۔ حضرت
عائشہ نے دیکھا نبی کونین دعا مانگ رہے ہیں تو حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئی تو ایک آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، پیچھے سے ایک آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ حضرت عائشہ یہ آواز سنتی ہے تو پیچھے مڑ کر کے دیکھتی ہے، دائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، بائیں دیکھا، لیکن کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا تو حضرت عائشہ نبی کونین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں غور سے سنو، اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ صرف انسان ہی میرے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں؟ نہیں نہیں، اے عائشہ سنو، میں تیرے نبی پر درخت کے پتے بھی درود پڑھتے ہیں، پہاڑ کے پتھر بھی درود پڑھتے ہیں، اور یہ آواز جو تم سن رہی ہو اس پہاڑ کے پیچھے ایک پتھر ہے جو تیرے نبی کے نام پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ کرنا چاہتا ہوں وہ پتھر ہو کر نبی پہ درود پاک پڑھا ہے اور آپ تو اشرف المخلوقات ہو، آپ کے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج زری رکھا گیا ہے، آپ کو کرامت سے نوازا گیا ہے، لیکن آپ کیسے نبی کی عاشق ہو؟ نبی کے نام پہ درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور خاموش بیٹھے ہیں آپ۔ آؤ اپنے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا کر کے ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھے بلند آواز سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یہ غوث الورا کانفرنس ہے، غوث آدم کی محفل ہے، چند بات آپ سماعت فرما لیجئے، ذرا ذہن کو حاضر کیجئے، تمہیدی گفتگو سماعت فرمائیے۔ حضرات ہجری 5ویں صدی کے اوائل کو لے لیجئے، پہلا وقت ہے، 5ویں صدی لگنے والی ہے، وہ مذہب اسلام جس کو 500 برس کا عرصہ گزر رہا تھا اور حسن و خوبی کے ساتھ اپنی رانائیوں کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام پھیلا، گوشے گوشے میں اسلام کا چرچا ہوا، اسلام کا تقدس، اسلام کی پاکیزگی اور اسلام کی اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق اسلام تب بڑھتی رہی، یہ اسلام پھیلتا رہا۔ 5ویں صدی لگنے والی ہے کہ کچھ ایسے ماحول پیدا ہو گئے کہ ایک طرف اسلام کے دعوے دار بھی تھے مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اسلامی روح سے کھیل رہے تھے، ایک طرف اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے تھے مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام کے شیرازہ کو منتشر کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ اسلام نے ایک تقدس دیا، اسلام نے ایک پیغام دیا کہ انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی و طہارت کو رب کی بارگاہ میں بلندی اور بزرگی کا معیار قرار دیا گیا، مگر پھر کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا یہ تقوی و طہارت صرف صوفیوں کی جماعت کا ایک مشغلہ ہے، یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، یہ تصوف کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کیا سروکار؟ اگر اللہ کے سارے بندے سارے لوگ ایسے ماحول میں گھر گئے تو پھر اسلام صرف روحانیت کو ترقی دینے کی پوری کوشش کرتے رہے تو پھر اسلام کا سیاسی نظام اور اسلام کا ظاہری روح کیسے آگے بڑھے گا؟ مگر یہ ان کا سوچنا غلط تھا۔ اب آپ آئیے اپنے ذہن و فکر کو دوڑائیے، ایک وہ وقت تھا کہ جب مذہب اسلام آیا یتیموں کے حق کو محفوظ کیا، مذہب اسلام آیا بیواؤں کے حق کو محفوظ کیا، یہ ایک وہ وقت تھا کہ مذہب اسلام کا قانون پھیلا تو بے سہاروں کو سہارا مل گیا، یہ ایک وہ وقت تھا کہ مذہب اسلام کا قانون پھیلا تو زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کی زندگی بچا لی گئی، لیکن پھر ایسا ماحول بن رہا تھا کہ اسلام کی روحانیت سے کھیلا جا رہا تھا، دوسرے کا حق مان لینا لوگ شرم محسوس نہیں کر رہے تھے، بڑوں کا ادب و احترام ختم ہو رہا تھا، ماں باپ کا ادب و احترام ختم ہو رہا تھا۔ ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی ایسے قائد کی، ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی ایسے
رہنما کی جو اپنی زندگی کے ماحول سے لوگوں کو روشناس کرے اور آباد آئے۔ ارے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو۔ ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ ایک ایسا مزاج والا انسان ہونا چاہیے جب ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں مل رہا ہے ایک ایسا انسان جو ابھی نوجوان ہے لیکن نوجوانی کی رعنائیوں سے لطف اندوز نہیں ہوا ہے، بلکہ نوجوانی کے ماحول میں قدم رکھ کر کے وہ نوجوان تقدس و پاکیزی کا ایک ماحول دے رہا ہے۔ وہ نوجوان دن بھر روزہ رکھتا ہے، وہ نوجوان تقوی و طہارت کا مجسمہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ نوجوان جب تبلیغ کے لیے نکلتا ہے تو کہتا ہے اے لوگو ماں باپ کا ادب و احترام کرو، اے لوگو یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اے لوگو نماز کی پابندی کرو، اے لوگو قرآن کی تلاوت کرو۔ اس نوجوان کو سب سے زیادہ محبت ہے تو جہاد سے ہے۔ ایک طرف نوجوان میدان جہاد میں جا رہا ہے تو دوسری جانب وہی نوجوان اپنے نفس سے بھی جہاد کر رہا ہے۔ جب دوسرے نوجوان دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور ہماری جماعت میں رہنے والا یہ نوجوان اپنے نفس کو اس طرح سے مار رہا ہے اور تقوی و طہارت کے ماحول میں اپنے نفس کو ڈھال رہا ہے تو دوسرے نوجوان اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی نوجوان دن بھر روزہ رکھتا ہے، شام کو افطار کر لیتا ہے۔ نوجوان دریائے دجلہ کے کنارے چلا جا رہا ہے۔ آج نوجوان کو بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، نوجوان کو بھوک و پیاس دونوں ستائے ہوئے ہیں۔ نوجوان پانی کی سطح پہ نگاہ دوڑاتے ہوئے بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اچانک نوجوان کی نگاہ ایک خوبصورت بہتے ہوئے سیب پہ پڑی۔ نوجوان کی طبیعت للچائی، نوجوان آگے بڑھتا ہے، اس سیب کو اٹھا لیتا ہے۔ وقت ہو گیا تھا کہ افطاری کی جائے، نوجوان نے اس سیب کو کھا لیا۔ جیسے اس نوجوان نے اس سیب کو کھایا ہے فوراً زمین جھجھوڑا، آواز لگائی اے نوجوان نہ جانی یہ سیب کہاں سے بہ کر کے آ رہا تھا، اس کا مالک کون ہے؟ نہ تو نے قیمت ادا کی ہے، نہ تو نے مالک کی اجازت دی ہے۔ تم تقوی و طہارت میں ڈھیر کر کے اپنی زندگی بسر کرنے چاہتے ہو لیکن تم نے بلا اجازت اور بلا قیمت کے سیب کو کھا لیا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن رب تعالیٰ نے تجھ سے سوال کر دیا تو تیرے پاس اس کا جواب کیا ہوگا؟ نوجوان کے دل میں ایسے نہ جانے کتنے سوالات انگائی لینے لگے۔ نوجوان سوچنے لگتا ہے ایسی زندگی بیکار ہے جس زندگی میں تقوی نہ ہو، ایسی زندگی بیکار ہے جس زندگی میں پرہیزگاری کی بہار نہ ہو۔ نوجوان سوچتے سوچتے یہ سوچ لیتا ہے یہ کوئی محال بات نہیں ہے کہ اس سیب کے مالک کو تلاشا نہ جا سکے، میں اس کے مالک کو تلاش نہ سکوں۔ نوجوان اپنے قدم کو نکال دیتا ہے اور دریائے دجلہ کے کنارے چلا جا رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ تاریخ لکھنے والا مورخ بیان کرتا ہے کئی روز چلنے کے بعد دریا کے کنارے اس نوجوان نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت باغیچہ ہے جس میں سیب کے تمام درخت لگے ہوئے ہیں۔ نوجوان اس باغ کے اندر داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد نوجوان نے کیا دیکھا؟ اس میں نہ جانے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی پھل کو اکٹھا کر رہا ہے، کوئی پیڑ کو جھاڑ رہا ہے، کوئی پیڑ کو پانی دے رہا ہے۔ نوجوان نے کام کرنے والے سے پوچھا یہ بتاؤ اس باغ کا مالک کون ہے، یہ باغ کس کی ملکیت میں ہے؟ نوجوان نے دیکھا آنے والا نوجوان بڑا اچھا لگ رہا ہے، آنے والا نوجوان بڑا حسین لگ رہا ہے، آنے والا نوجوان بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ نوجوان نے آنے والے نوجوان سے پوچھا اے نوجوان یہ بتاؤ کیا تم کو ہم لوگوں سے کام ہے یا تم اس باغ کے مالک سے ملنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا نہیں مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، میں اس باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے آنے والے نوجوان کو اشارہ کر کے بتایا وہ دیکھو محل کے کنارے جو کٹی دکھائی دے رہی ہے، اس محل کے کنارے جو کٹی دکھائی دے رہی ہے اس میں ایک شیخ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام صرف عبادت الہی ہے۔ یہ باغ انہی کا ہے، یہ باغ انہی کی ملکیت میں ہے، اس باغ کے مالک وہی ہے۔ جیسے نوجوان اتنا سنتا ہے اپنے قدم کو نکال دیتا ہے، تیزی کے ساتھ نوجوان کٹی پہ پہنچتا ہے، دیکھتا کیا ہے شیخ محو عبادت ہے۔ نوجوان سلام کا نذرانہ پیش کرتا
کرتا ہے۔ شیخ نے نگاہ اٹھائی، سلام کا جواب دیا، نگاہ سے نگاہ ملی، ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ شیخ نے پہچان لیا آنے والا کون آ رہا ہے، نوجوان کے اندر تقوی کتنا ہے، نوجوان کے اندر پرہیزگاری کتنی ہے، نوجوان کے اندر اچھائی کتنی ہے۔ شیخ نے فرمایا نوجوان کیسے آنا ہوا؟ نوجوان نے کہا حضور میں نے سنا ہے یہ باغ آپ کی ملکیت میں ہے، اس باغ کے مالک آپ ہیں۔ شیخ نے فرمایا تم نے صحیح سنا ہے۔ نوجوان عرض کرتا حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بلا اجازت اور بلا قیمت کے میں روزے سے تھا، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، میں اس کی قیمت ادا کرنے آیا ہوں، آپ بتا دیجئے اس ایک سیب کی قیمت کیا ہے؟ شیخ نے نوجوان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا بیٹا تم سیب کی قیمت ادا کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں میں سیب کی قیمت ادا کرنے آیا ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا بیٹا اس ایک سیب کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ نوجوان عرض کرتا حضور میں قیمت ہی چکانے آیا ہوں، آپ بتائے تو صحیح اس ایک سیب کی قیمت کیا ہے؟ تو بتانے والے بتا رہے ہیں، مورخین نے لکھ کر کے بتایا۔ شیخ نے فرمایا بیٹا اس ایک سیب کی اتنی بلند اتنی بھاری قیمت ہے کہ 3 روایتیں آئی ہیں۔ پہلی روایت میں ہے کہ 12 سال تک تمہیں اس باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، دوسری روایت میں ہے 2 سال تک باغبانی کرنی ہوگی، تیسری روایت میں ہے کہ 6 مہینے تک اس باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، لیکن صحیح روایت 2 سال کی ہے۔ شیخ نے فرمایا بیٹا تمہیں 2 سال تک اس باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، یہی اس کی قیمت ہے، اگر منظور ہو تو بتاؤ۔ نوجوان عرض کرتا حضور میں قیمت ہی ادا کرنے آیا ہوں، میں قیمت ادا کر دوں گا، 2 سال تک میں اس باغ کی باغبانی کر دوں گا۔ حضرات نوجوان اپنے کام پہ مستعد ہو جاتا ہے، اپنے کام پہ لگ جاتا ہے، 2 سال کا عرصہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ شیخ نوجوان کی رات کی عبادت کو دیکھ رہے ہیں، دن کی عبادت کو دیکھ رہے ہیں، نوجوان کے تقوی کو دیکھ رہے ہیں، نوجوان کے پرہیزگاری کو دیکھ رہے ہیں۔ جب مکمل 2 سال کا عرصہ گزر گیا شیخ انتظار فرما رہے ہیں نوجوان اب آئے گا مجھ سے اجازت لینے کے لیے، لیکن نوجوان نے اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھایا۔ شیخ نے 2-4 دن تک اور انتظار کیا، ہو سکتا ہے نوجوان اب آ جائے، لیکن پھر بھی نوجوان نے اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھایا۔ تو شیخ نے اپنے ایک نوکر کو بلایا، اب بلانے کے بعد کہا اس مقدس نوجوان کو بلا لاؤ۔ نوجوان بلایا جاتا ہے، سامنے حاضر ہے۔ شیخ نے فرمایا بیٹا تمہاری تو 2 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے، تم نے تو قیمت ادا کر دی ہے، پھر تم آئے کیوں نہیں؟ تو نوجوان عرض کرتا حضور میں آپ کی پاکیزگی اور آپ کی زندگی کے ماحول کو دیکھ کر کے میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا، آپ کے بزرگانہ وقار و لحاظ کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے اجازت لینے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا، لیکن حضور اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں نے قیمت ادا کر دی ہے۔ تو شیخ نے فرمایا بیٹا قیمت اب بھی باقی ہے۔ ارے تم نے قیمت تو ادا کر دی ہے، لیکن ایک شرط تمہیں اور مکمل ایک شرط اور پوری کرنی ہوگی، تب مکمل قیمت کی ادائیگی ہوگی۔ شیخ نوجوان سکتے کے عالم میں پڑ جاتا ہے، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نوجوان عرض کرتا حضور وہ شرط بھی مجھے منظور ہے۔ تو شیخ نے فرمایا بیٹا میں نے تمہاری رات کی عبادت کو دیکھا ہے، دن کے تقوی کو دیکھا ہے، تمہاری پرہیزگاری کو دیکھا ہے، میں نے تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ مطالعہ کر دیا ہے۔ سنو بیٹا میرے پاس ایک ایسی بچی ہے جو دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، دونوں پیروں کی لونجی ہے، دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، دونوں کانوں کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے۔ سنو بیٹا میں یہ چاہتا ہوں اپنی اس بچی کا رشتہ نکاح تم سے منعقد کر دوں، کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ نوجوان بلا تردد کہتا ہے حضور مجھے یہ شرط منظور ہے۔ تو شیخ نے فوراً نکاح منعقد کر دیا، اور منعقد کرنے کے بعد کہا بیٹا سنو آج یہ باغ تمہارا ہے، یہ باغ تمہاری ملکیت میں ہے، ساری جائیداد کے مالک تم ہو، اور سنو بیٹا اس محل میں ہماری اس بچی کے علاوہ اور کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ نوجوان محل کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، جیسے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک خاتون جس طرح سے شوہر کے ادب بجا لانا چاہیے شوہر کے آداب بجا لا رہی ہے، سامنے آ رہی ہے۔ نوجوان دیکھ کر کے حیران و پریشان ہے، ارے مجھے تو اس کو برخلاف بتایا گیا تھا، لیکن
یہ تو ایسی خاتون ہے جن کی دونوں آنکھیں سلامت ہے، جن کی زبان سلامت ہے، جن کو دونوں پیر سلامت ہے، جن کی دونوں ہاتھ سلامت ہے، جن کا چہرہ خوبصورت ہے، جن کے جسم کا تقدس بتا رہا ہے، یہ کسی اعلیٰ معیار کی خاتون ہے۔ نوجوان سوچتے سوچتے یہ سوچ لیتا ہے، اور سوچنے کے بعد نوجوان فوراً نماز کی نیت باندھ لیتا ہے۔ نماز ادھر خاتون نے بھی نماز کی نیت باندھ لی۔ شیخ نوجوان نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شیخ کے کوٹھی پہ پہنچے۔ شیخ کے کوٹھی پہ پہنچتے ہیں تو نوجوان سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ شیخ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ابھی نوجوان کچھ کہنا ہی چاہ رہا ہے کہ شیخ نے فرمایا بیٹا میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ سنو بیٹا میں نے جو کہا تھا میری بیٹی آنکھوں کی اندھی ہے تو سنو آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے جو کہا تھا زبان کی گونگی ہے، آج تک اس نے اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکالا ہے۔ میں نے جو کہا تھا دونوں کانوں کی بہری ہے، آج تک اس نے شریعت کے خلاف کوئی لفظ نہیں سنا ہے۔ میں نے جو کہا تھا دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، آج تک اس نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے۔ میں نے جو کہا تھا دونوں پیروں کی لونجی ہے، تو آج تک اس نے شریعت کے خلاف اپنے قدم کو نکالا نہیں ہے۔ اس بچی کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، اس نوجوان کا نام ابو صالح ہے، اس بزرگ کا نام عبداللہ سمعی ہے۔ ان تینوں کے چمن میں، ان تینوں کے باغ میں، ان تینوں کے گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی کا نام پیرے پیرا ہے، اسی کا نام پیرے میرا ہے، اسی کا نام شاہ جیرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان تینوں کے چمن میں، ان تینوں کے باغ میں جو پھول کھلتا ہے اسی کا نام غوث اعظم ہے، اسی کا نام پیرے پیرا ہے، اسی کا نام ایسے پاکیزہ ماں باپ کی اولاد ہے میرے غوث اعظم، ایسے پاکیزہ ماں باپ کی اولاد ہے میرے غوث اعظم جن کی ماں نے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں، جنہوں نے اپنی زبان سے غلط جملہ نکالا نہیں، جنہوں نے شریعت کے خلاف اپنے قدم کو اٹھایا نہیں، جو کامل ولی کی بیٹی ہیں اور کامل ولی کی بیوی بنی اور ان کے بطن سے جو پیدا ہوئے وہ غوث اعظم بنے، ان کے بطن سے میرے غوث اعظم پیدا ہوئے۔ سچ ہے ماں ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، ماں مریم ہو تو بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہوگا، ماں آمنہ ہو تو بیٹا تمام نبیوں کا سردار ہوگا، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا شہید آدم ہوگا، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ماں اگر گانا سننے والی ہو تو بیٹا کیا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا؟ ماں پکچر دیکھنے والی ہو تو کیا بیٹا نماز کا پابند ہوگا؟ ارے ماں اگر نماز پڑھنے والی ہوگی تو بیٹا بھی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ بے شک ماں باپ سچ بولیں گے تو بیٹا بھی سچ بولنے والا ہوگا۔ ماں باپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزاریں گے تو بیٹا بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارے گا، ہے کہ نہیں؟ عداد وہ غوث اعظم، غوث اعظم کا وقت اللہ اکبر۔ آئیے غوث اعظم کو ذرا دیکھیں۔ 470 ہجری یکم رمضان المبارک کی تاریخ جمعہ کا دن ہے۔ صبح صادق کے وقت میں میرے غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی ابو صالح فرماتے ہیں جس رات کی صبح میں میرے بیٹے عبدالقادر کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے اس رات کو خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں اے ابو صالح میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تمہارے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوگی، اور وہ لڑکا
میرا روحانی بیٹا ہوگا بڑے مقام و مرتبہ پہ فائز ہوگا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں اس دن میں بہت خوش تھا، اس دن میں بہت خوش تھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس دن مجھے 3 خوشیاں حاصل تھی۔ کیا خوشیاں حاصل تھی؟ 3 خوشیاں۔ پہلی خوشی تو یہ ہے کہ میں نے خواب میں آقا کی زیارت کر لی ہے۔ دوسری خوشی یہ حاصل تھی کہ میرے گھر میں لڑکے کی ولادت ہونے والی ہے اور وہ لڑکا بڑے مقام و مرتبہ پہ فائز ہوگا۔ ارے کیوں نہ ہوگا؟ جس کی پیدائش کی بشارت نبی کونین دے اور جسے نبی کونین اپنا بیٹا فرمائے، کیوں نہ بڑے مقام و مرتبہ پہ فائز ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا بس آخری لمحے پہنچ رہا ہوں۔ آئیے دیکھیے غوث آدم چل رہے ہیں، پیدائش ہو گئی، غوث آدم چل رہے ہیں۔ ان کے چلنے کو دیکھ کر کے عورتیں اشش کر رہی ہیں، خاندان کے لوگ تعجب کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ جب 4 سال لگا تو پہلے کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی اپنے بچے کو بسم اللہ پڑھانے کے لیے کسی مقدس استاد کے پاس لے جاتے تو بسم اللہ خوانی کی محفلیں منعقد ہوتی تھی، دوست و احباب کی دعوتیں ہوتی تھی، اچھے لوگ آتے تھے، علماء آتے تھے، حفاظ آتے تھے، قرہ آتے تھے۔ لیکن آج کا تو ماحول دوسرا ہے۔ آج کہاں بسم اللہ خوانی کی محفل منعقد ہوتی ہے؟ آج تو برتھ ڈے کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ برتھ ڈے میں بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ پہلے کا طریقہ جب بسم اللہ خوانی کی محفل منعقد ہوتی تھی، بڑے اچھے لوگ آتے تھے، دعاؤں سے نوازتے تھے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے تھے، علماء آتے تھے، دعائیں دیتے تھے، مفتیان کرام آتے تھے، اس کی زندگی کی اچھائی کے لیے دعائیں دیتے تھے، اس لڑکے کی زندگی سمجھ آیا کرتے تھے۔ لیکن آج تو بسم اللہ خوانی کی محفل منعقد نہیں ہو رہی ہے، آج تو برتھ ڈے کی محفل منعقد ہو رہی ہے، برتھ ڈے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ارے جو گناہ ہے اس کو آپ بڑے تجھ کو احترام کے ساتھ منا رہے ہو، لیکن جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، ایسی محفل کو ہم اور آپ بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آؤ دیکھو غوث آدم ہے، غوث آدم 4 سال لگا ہے، ان کے والد گرامی بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے اپنے بچے کو عبدالقادر کو لے کے چلتے ہیں ایک پاکیزہ ماحول رکھنے والے استاد کے سامنے، اور کہتے ہیں میں اس کو آپ کے سامنے لایا ہوں، آپ ان کو پڑھا دیں، آج سے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حضرات غوث آدم کے استاد غوث آدم کو سامنے بیٹھاتے ہیں، غوث آدم سامنے بیٹھتے ہیں لیکن 2 زانو ادب سے بیٹھ جاتے ہیں۔ استاد تعجب کر رہے ہیں اور بچے جب آتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، بیٹھنے کا ڈھنگ بتایا جاتا ہے۔ عبدالقادر آئے ہیں، اسے بتانا نہیں پڑا، یہ 2 زانو ادب سے بیٹھ گئے ہیں۔ غوث آدم کے استاد گرامی نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث آدم نے بسم اللہ پڑھا ہے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک بیٹھک میں 18 پارے حفظ قرآن سنا گئے۔ جیسے قرآن سنایا ہے والد گرامی تلک تعجب کر رہے ہیں، استاد گرامی الگ تعجب کر رہے ہیں۔ استاد نے کہا بیٹا عبدالقادر پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ تو غوث آدم نے کہا استاد محترم میں پڑھنے آیا ہوں، پڑھانے نہیں آیا ہوں۔ اے بیٹا یہ تو بتاؤ، اور بچے جب آتے ہیں انہیں پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، آپ آئے ہو آپ کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، میں نے صرف اتنا کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بسم اللہ پڑھو، پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد یہ 18 پارے حفظ قرآن سنا گئے۔ یہ کیسے؟ تو غوث آدم کا جواب سنو، قربان جاؤ۔ غوث آدم کہتے ہیں استاد محترم سنیے، جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو میری والدہ محترمہ 18 پارے کی حافظہ تھی۔ میری والدہ محترمہ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی اور میں ماں کے پیٹ سے سن کر اس قرآن پاک کو یاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حافظ قرآن ہوگی تو تب تو بیٹا حافظ قرآن ہوگا، لیکن آج حال کیا ہے ماحول دیکھ لیجئے، ماں کے پیٹ میں بچوں کی پرورش ہو رہی ہے اور ماں ٹی وی دیکھتی نظر آ رہی ہے، گالیاں دیتی نظر آ رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی ہے، امید لگا رہی ہے کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے۔
خود نماز نہیں پڑھی تو بیٹا کیسے نمازی ہوگا؟ خود تلاوت نہیں کی بیٹا کیسے تلاوت کرے گا؟ پہنچ گئے مولانا برکاتی صاحب کے پاس، جامعہ عربیہ تعلیم اسلام کے اسٹاف کے پاس، کہا حضور میرا بیٹا میرا بات نہیں مانتا ہے، نیک کام نہیں کرتا، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، ایک تعویذ دے دیجئے۔ ارے پہنچ گئے، تعویذ دے لیے۔ تعویذ کی اثر میں کوئی کلام نہیں ہے، پہلے خود تو سدھر گئے ہوتے، خود تو سدھر گئے ہوتے، ارے خود تلاوت کیا ہوتا تو بیٹا بھی تلاوت کرتا، خود نماز پڑھی ہوتی تو بیٹی بھی نماز پڑھتی، خود شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی بسر کی ہوتی تو لڑکی اپنے قدم کو شریعت کے دائرے سے اپنے قدم کو باہر نہیں نکالتی، آپ کی عزت کو نیلام نہیں کرتی۔ جب سے آپ نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی بسر کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، بیٹا آپ کی تعظیم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ اگر اپنے باپ کی تعظیم کریں گے بیٹا آپ کی تعظیم کرے گا، بیٹا آپ کی تعظیم کرے گا۔ لیکن آج تو بس ایک آخری جملہ کر اجازت ہوتی، اجازت بس میرا وقت ختم ہو گیا، ایک آخری جملہ۔ آج جب بچے جوان ہوتے ہیں، بات آگے اس لیے بتا دے رہا، آج بچے جوان ہوتے ہیں، بیٹا باپ بڑھاپے کے منزل میں پہنچتا ہے تو بیٹا جب پیسہ کما کے اپنے روم کو سجا لیتا ہے، سنوار لیتا ہے تو باپ کو اپنے سامان میں ہاتھ نہیں لگانے دیتا، سوچتا ہے میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، سامان گندہ کر دے گا، فرش خراب کر دے گا۔ آؤ دیکھو ایک شخص نبی کونین کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، اپنے سامان میں ہاتھ نہیں لگانے دیتا، چھونے نہیں دیتا۔ رسول کونین نے اس کے لڑکے کو بلایا، کیوں یہ تیرا باپ کہہ رہا ہے تو اپنے سامان میں ہاتھ نہیں لگانے دیتا؟ کہا یا رسول اللہ یہ صحیح ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، سامان کو ہاتھ لگا دیتا ہے، گندہ کر دیتا ہے۔ جیسے اتنا سنا نبی کونین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، کہا کاش تو نے اس وقت وہ یاد کر لیا ہوتا جب تو بستر کو گندہ کرتا تھا، تیرا باپ کبھی تجھے ڈانٹتا نہیں تھا، تو سامان کو توڑ دیتا تھا، تیرا باپ تجھے مارتا نہیں تھا، کھلونے کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، تیرا باپ دوسرا کھلونا لا کر کے دیتا، کبھی تجھے ڈانٹا نہیں، تجھے ڈپٹا نہیں، بلکہ تیری خواہشوں کا احترام کیا، تیرے خوشیوں کا احترام کیا۔ لیکن آج جب وہ بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گیا، آج تو جوانی کے منزل میں آیا ہے تو اپنے سامان کو ہاتھ لگانے سے روکتا ہے۔ اسی وقت سرکار نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، غور سے سننا نوجوانوں، میرے آقا نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالک لابیکا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے، تو بھی اور تیرا جتنا مال ہے تیرے باپ کے لیے، باپ چاہے جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان بگڑا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کو قدم قدم پہ گالیاں دیتا نظر آ رہا ہے، تو کچھ غلطیاں ماں باپ کی بھی ہیں۔ آپ بھی اپنے تاریخ کو ماضی کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آپ نے اپنے والد کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، کیا آپ نے اپنے والد کی خدمت کی ہے؟ جب آپ اپنے باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو آپ کا بیٹا آپ کی خدمت کیسے کرے گا؟ جب آپ اپنی ماں کی خدمت نہیں کریں گے تو بیٹا اپنی ماں کی خدمت کیسے کرے گا؟ تو پیارے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارے، آپ کی خدمت کرے، تو آپ نیک بن جائیے۔ جب آپ نیک بن جائیں گے انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی نیک بنتا نظر آئے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہماری اس تھوڑی سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ہے، اس کے بولنے میں کسی قسم کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔